مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ پریشانی ایک مہلک مرض ہے، اس کی شفا صرف اور صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہیں وہ لوگ بیمار رہتے ہیں۔ شام کے وقت گرما کھائیں، آپ کے جگر کی گرمی اور صحت بہترین ہوگی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے 100 سال تک معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ایک کھجور کھائیں۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ قبض کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ بالوں میں زیادہ کنڈیشنر استعمال کرنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کمرے میں اسپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لال مرچ اور تیز مصالحے زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے سے بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں سلاد کھاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو نمک والا پانی پی لیں۔ قبض کے دوران کیلا کھانے سے پرہیز کریں ورنہ پخانا سخت ہو جائے گا۔ بھینس کا پہلا دودھ پینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی کو سرسوں کے تیل میں تر کر کے ناک میں رکھ لیں، ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوراً دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پئیں۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلدی ہونے والی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بد ہضمی نہیں ہوگی۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ جو عورتیں دبلی پتلی اور اسمارٹ ہونا چاہتی ہیں وہ نہار منہ میتھی دانہ استعمال کریں۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ 25 سال کی عمر سے قبل شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ گندم کے دانے کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی کھائیں۔ مولی کا رس نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ خوبصورتی اور صحت و تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر کا درد اور گردن کے درد وغیرہ سے بچ سکیں گے۔ جو لوگ دمے کے مرض میں مبتلا ہوں ان کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ چیری کے پھل کا استعمال کرنا آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ چیری کا پھل جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوؤں اور خشکی سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔
रोटी खाने के बाद सेब का एक छोटा सा टुकड़ा खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। काला जीरा पीस कर बालों में लगाने से बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। चाय हमेशा थोड़ी ठंडी करके पीनी चाहिए। बहुत गर्म चाय पीने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अगर दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रोजाना नाश्ते में प्याज जरूर इस्तेमाल करें। इससे दिल की धड़कन बेहतर रहती है। पुदीने और मेथी के पत्ते पीस कर इनका रस चेहरे पर लगाने से चेहरे के धब्बे खत्म हो जाते हैं। कद्दू के बीजों का तेल बालों की नशोमा बढ़ाता है, सर दर्द खत्म करता है और पुरसकून नींद लाता है। जो लोग रोजाना दोपहर के वक्त कहवा पीते हैं उनका दिमाग तेज होता है। जो शख्स दिन में 2 मरतबा खाना खाता है वो कम बीमार होता है। मर्दाना कमजोरी में सिंघाड़ा बहुत मुफीद है। टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करने से लिकोरिया जैसी बीमारी में फायदा होता है। खारिश वाली जगह पर अंडे की सफेदी फिटकरी में मिलाकर लगाएं, खारिश खत्म हो जाएगी।